پیر صاحب نے بڑا خوبصورت موضوع دیتا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے جی کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آپ کے آسمان صرف کیا بات ہے سب بڑا بات پچھلی کلمے پر سب کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آسمان وہ حیاتی ہوئے آپ کے آسمان ساؤنڈ سیٹ کر رہے تو اس قسم چاہیے میں تھے اکثر بات کھول رہے کہ نہیں سر جیسی آپ کے آسمان کارم صاحب تھوڑے جا بات کھول دو بڑا کرم اسی میں آج کوئی نام کے رہنے کا ذکر ہو رہا کتنے نام بھی ہیں کتنے نام بھی ہے جو کچھ بھی جی مالک سبھی جہان کیا
اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، جس کے لیے جدید نے، جس کے لیے جدید نے، جس کے لیے کھانا کا بڑا ہوتا تو صاف پیتا فرمایا ملا تو بلاؤ کھچ کے آپ کو سبحان اللہ سنا دربار کا اپنی چھت چڑھی اپنی چھت چڑھی بلال دربار ماشاء اللہ آسان جو توجہ ہے جس کی توجہ آپ کو سبحان اللہ یا رسول اللہ بیٹا دے منہ قدم چھتر کو چاٹ رہے ہیں منہ کدھر کرو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے تک سبحان اللہ کعبہ کعبہ تیرے سامنے کھڑا ہے جو سامنے ہے مدینہ دیکھتا کیا ہے یہی
سے کبھی کوئی پیاسا واپس نہیں جاتا، شاہ ہو گدا ہو جو بھی ہو، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اور جھولی میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ ہدایت کا نور۔ میرے بھائیوں، ہدایت ضرورت ہی ہماری ہدایت ہے۔ دنیا کے سارے مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں، یہ ہدایت کا نور دامن میں نہ ہو تو دنیا اور آخرت برباد۔ میں کوئی اور آیت میں نے سوچی تھی، نعمان رضوی صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جب دریائے فرات پہ نواسہ رسول کی طرف سے پسر ابراہیم کا ذکر چھیڑا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی والی آیت یاد آئی، تو مجھے پھر علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آیا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ سلسلہ ہے جو چلا تھا۔ اور میرے بھائیوں، بہت ساری نسبتیں ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں آپس میں۔ ذرا دیکھیں، اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو اسماعیل کی قربانی، اور اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو حسین کی قربانی۔ لیکن ایک منٹ کے لیے رک کے سوچنا چاہیے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو کربلا کے میدان میں علی اصغر جیسے ننھے پھولوں کو پیاسا قربان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اصل مقصد کی طرف میرے بھائیوں۔ کربلا کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، ہماری جو علماء کرام کو کمی نہیں چھوڑتے، لیکن میں مختصراً مقصدیت کی بات کروں گا کہ وہ کون سی ضرورت تھی کہ نواسہ رسول کو جعفر جن کو بھی جواب دینا پڑا، میرے بچے شہید ہوتے ہیں تو ہونے دو، وصیت رب یہی ہے۔ میرے محترم پیر صاحب چورہ شریف صاحبزادہ فاروق الاسلام صاحب، ہم جب بھی بلاتے ہیں بڑی نظر کرم فرماتے ہیں، آتے ہیں وہ، میرے ذہن کی گرہ کھولی انہوں نے کہ حسین کے ذمہ اللہ نے وہ ڈیوٹی لگائی تھی جو نبی کے موجودگی میں مناسب نہیں تھی۔ بڑا اہم نکتہ ہے، ذرا غور کیجیے گا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی حکمران ہو وہ نبی کی نافرمانی کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ حسین کی موجودگی میں اگر وہ اس کی نافرمانی کرے گا، اس کے خلاف چلے گا، وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ سنت قائم کرنی تھی کہ اگر کوئی مسلمان حکمران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو تباہ و برباد کرے گا تو اس وقت نواسہ رسول جیسی شخصیت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ کام نبی کے ذریعے سے اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حکمران پھر مسلمان ہی نہ رہتا، حکمران نے مسلمان رہنا ہے قیامت کی صبح تک کے لیے مثال بنانے کے لیے، اور یہ کام نواسہ رسول کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا۔ حضرات گرامی، وہ کون سا نظام تھا؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، سنا آپ لوگوں نے؟ ابن حیدر کے نانا کا دیا ہوا نظام، وہ کون سا نظام کہ جس کی برکتیں کہ نبی کے منبر پہ بیٹھنے والا خلیفہ وقت ہزاروں میل دور اپنی بھیجی ہوئی فوج کی سپہ سالار سے نمبر سے مخاطب ہوتا ہے، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے لشکر آ رہا ہے۔ ٹیلی فون نہیں تھا، وائرلیس نہیں تھا، موبائل فون نہیں تھا، نانا اطاعت کرتے۔ ابن حیدر کے نانا کے نظام کی برکت تھی، جانشینی کی برکت تھی، اور اسی اور عمر ابن خطاب کی دور کے اندر زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، اس وقت بھی زلزلہ آیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پھر اس کے دور میں نہیں آیا تھا۔ کیسے ہوا؟ زمین ہلنے لگی، محمد کا غلام
محمد کا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول، دوسرے خلیفہ راشد۔ میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں جو ابن حیدر کے نانا نے دیا تھا۔ زمین پہ لات ماری، تو کانپتی ہے؟ کیا خطاب کے بیٹے نے تیری پیٹھ پہ انصاف نہیں کیا؟ اور زمین نے کانپنا بند کر دیا۔ دوسرا منظر، وقت آتا ہے مصر سے، یا امیر المومنین، دریائے نیل بہ رہا تھا، ہم لوگ مزے کر رہے تھے، لیکن سوکھ گیا ہے۔ اور صدیوں سے روایت کیا ہے کہ جوان لڑکی کا خون مانگتا ہے، اس کو ذبح کر کے اس میں پھینکا جائے تب جاری ہوتا ہے۔ کوئی حل بتائیے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کوئی چیز لکھنے کے لیے لاؤ۔ جو دستیاب چیز تھی بلائی گئی، دریا کے نام خط لکھا جاتا ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو رب کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے، اور اگر تو رب کے حکم سے نہیں بہتا تو سوکھ جا۔ اور وہ خط جب دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے تو دریائے نیل کی موجیں آج بھی گواہی دیتی ہیں کہ اس کے اندر پھر خشکی نہیں آئی۔ میرے بھائیو، آپ کہیں گے یہ تو کربلا سے معاملہ تھوڑا آگے چلا گیا ہے، لیکن یہ کس لیے تھا؟ میرے آقا نے، ابن حیدر کے نانا نے جو کچھ سکھایا تھا اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اس کی ایک جھلک پیش کروں گا، پھر اس تعلق کو جوڑ کے بات ختم کروں گا۔ وہ جھلک کیا تھی؟ خلیفہ راشد عمر ابن خطاب مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ رات کے وقت بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دوسری دفعہ چکر لگاتے ہیں، گھر میں سے رو رہا ہے۔